ناظرین کرام، ترکوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو ان میں بہادری کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ۔ یہ لوگ تلوار بازی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے، اس لیے ان کی زیادہ تر خوراک گوشت ہوتا تھا۔ یہ لوگ سبزی سے کوسوں دور رہتے تھے۔ ان لوگوں کا کھیل ان کا شکار ہوتا تھا، اس لیے ترک بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تلوار اور تیر اندازی میں ماہر بناتے تھے۔ ان کا ایک ایک جوان 30 کافروں پر بھاری پڑتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہوں گے سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس کی بنیاد رکھنے والا قبیلہ کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی امارت تھی، لیکن انہوں نے بہادری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 600 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ اس سلطنت نے اپنے دور میں بڑے بڑے میدانوں میں فتح حاصل کی اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی دشمنوں کو دھول چٹائی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی ترک کے بارے میں جس کی بہادری، شجاعت، ہمت اور نرم مزاجی تاریخ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بامسی بیرک کے بارے میں کہ بامسی بیرک آلپ اصل میں کون تھا، اس کی موت کیسے ہوئی اور یہ تلوار کو اپنی بیوی کیوں بلاتا تھا، اور کیا بامسی بیرک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا یا نہیں۔ ناظرین اکرام، بامسی بیرک سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ سے کافی پہلے کا ایک جنگجو تھا جس نے اپنے ترکوں کے لیے کافی زیادہ منگولوں اور بازنطینیوں کا خون بہایا۔ بامسی بیرک اوغوز خاندان کی نسل سے ہی تھا۔ آپ کے والد کا نام بے بوجن تھا جو ایک بہت بڑے ترک قبیلے کے سردار تھے۔ آپ بچپن سے ہی بہت بہادر اور تلوار بازی میں ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچپن میں علم کی بجائے تلوار بازی کو ترجیح دی۔ بامسی بیرک ہمیشہ اپنی تلواریں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بامسی بیرک نے بچپن سے جوانی تک تلواروں کے ساتھ زندگی گزاری۔ شمشیر کو اپنی بیوی بلانے والا یہ مرد مجاہد جہاد میں ہمیشہ صف اول میں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے قبائل اور ارد گرد کے قبائل میں بہت سارے غداروں کو واصل جہنم کیا اور کافروں کو ان کا نام اکثر یاد رہتا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ ایک تلوار سے لڑتے تھے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ 2 تلواروں سے میدان میں اترتے تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی نوجوان ہے جس نے ہر مشکل کا صبر سے سامنا کیا اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ بامسی بیرک نہایت ہی نرم مزاج اور مزاحیہ انسان تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کی شادی ایک آئکس نامی خاتون کے ساتھ ہوئی اور کچھ مورخین آپ کی بیوی کا نام واضح طور پر نہیں لکھتے۔ یہ ایک بازنطینی شہزادی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بامسی بیرک کو کچھ بازنطینی سپاہی ان کے قبیلے پر حملہ کر کے اغوا کر کے لے گئے اور انہوں نے اسے قید میں بند کر دیا۔ وہیں پر انہیں ایک بازنطینی شہزادی سے پیار ہو گیا۔ آپ نے 16 سال اس جیل میں گزارے اور اس بازنطینی شہزادی نے آپ کے اس جیل سے نکلنے میں مدد کی اور بعد میں آپ کی اس سے شادی ہو گئی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ حقیقت ہے اور کچھ اسے محض ایک افسانہ لکھتے ہیں۔ آپ کی اولاد کتنی تھی اور کہاں تھی، اس بارے میں تاریخ میں کوئی دلائل موجود نہیں۔ کچھ تاریخ دان بامسی بیرک کے بارے میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بامسی بیرک ارطغرل غازی کا دوست اور سلطنت عثمانیہ کے ایک اہم کردار تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بامسی بیرک کبھی بھی ارطغرل غازی سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کا دوست تھا، اور یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ میں بھی اس کا کوئی کردار نہیں تھا، کیونکہ بامسی بیرک اور ارطغرل غازی کی تاریخ کا فرق 200 سے 500 سال بتایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ بامسی بیرک نام کا ایک آدمی سلطنت عثمانیہ کے بنیادی کرداروں میں شامل ہے اور ارطغرل غازی کا وہ دوست تھا، مگر کچھ کا دعویٰ ہے کہ بامسی بیرک کو اعزازی طور پر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔